زندگی کا کڑوا سچ، جب آپ روتے ہو تو کوئی نہیں دیکھتا، آپ پریشان ہوتے ہو تو کوئی نہیں دیکھتا، خوش ہوتے ہو تو کوئی نہیں دیکھتا، جب آپ پڑھتے ہو تو کوئی نہیں دیکھتا، بس ایک دن کے لیے گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے چلے جاؤ، پورا محلہ دیکھ لیتا ہے۔ نام پاپا کی پری، وزن 93 کلو، خواہش پلکوں پر بیٹھنا۔ نصیحت کر رہا ہوں، راستے میں دو آدمی لڑتے نظر آئیں تو کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں بلکہ بیٹھ کر دیکھیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے۔ اگر آپ کے سر کے بال نہیں رہے تو سر پر سونا یوریا لگائیں، جب سونا یوریا گرینولر زمین سے کدو نکال سکتا ہے تو کدو جیسے سر سے بال کیوں نہیں؟ بیوی، فنش اور کمپلیٹ میں کیا فرق ہے؟ شوہر، جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری لائف کمپلیٹ ہو گئی، اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف فنش ہو گئی۔ ایک عورت شاپنگ کرنے بازار گئی اور واپس آ کر گھر بتایا کہ سوٹ لینے گئی تھی لیکن مجھے بہت خوبصورت جوتے نظر آ گئے تو اس لیے میں یہ ہینڈ بیگ لے آئی ہوں۔ جب بھی آپ رشتہ داروں کو کوئی خوشی کی خبر سنائیں تو ساتھ میں ایک حاج مولا بھی دے دیں تاکہ ان سے آپ کی خوشی ہضم ہو جائے۔ ٹیچر، کنجوس کسے کہتے ہیں؟ پپو، جو 100 میسج بھیجنے پر بھی رپلائی نہ کرے۔ ٹیچر، شاباش، اب اس کی اچھی سی مثال دو، جیسے کہ آپ کی بیٹی۔ بھکاری نے گھر کے سامنے صدا لگائی، 10 روپے کا سوال ہے۔ گھر میں سے ایک نئی نویلی دلہن باہر آئی اور فقیر سے بولی، جاؤ بابا معاف کرو۔ بھکاری کچھ دور گیا تو دلہن کی ساس نے اسے واپس بلایا۔ بھکاری خوشی خوشی واپس لوٹا تو ساس بولی، جا بابا معاف کر۔ بھکاری غصے سے، پھر مجھے واپس کیوں بلایا؟ ساس، گھر کی مالکن میں ہوں تو یہ کون ہوتی ہے جواب دینے والی؟ پٹھان دبئی کے ایک ہوٹل میں روسٹ کھانے کے بعد ہڈی چبا رہا تھا، پاس بیٹھا انڈین بسکٹ کھا رہا تھا۔ اس نے پٹھان سے طنزیہ انداز میں پوچھا، خان، تم لوگ ہڈی بھی نہیں چھوڑتے، تمہارے ملک میں کتے کیا کھاتے ہیں؟ پٹھان، بسکٹ۔ ایک لڑکی ناول بہت پڑھا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی، یا اللہ ایسا لڑکا دے جو میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اور ہر وقت اس کے ہاتھ پیسے گننے میں مشغول رہیں۔ پھر اللہ نے اس کی سن لی اور اس کی شادی ایک بس کنڈکٹر سے ہو گئی۔ ریاضی ٹیچر، شبیر، تیرے پاس 6 آم ہیں، 2 احمد نے چوس لیے، 3 فراز نے چوس لیے اور 1 نبیل نے چوس لیا، باقی کتنے بچے؟ شبیر، باقی کھمبا بچا، وہ آپ چوس لو۔ ٹیچر، بستہ اٹھا اور بھاگ جا، کسے رنڈی کے بچے۔ ٹیچر، جس بچے نے تھوڑا سبق یاد کیا وہ میرے ہاتھ پر کس کرے گا، اور جس بچے نے پورا سبق یاد کیا وہ میرے گال پر۔ پپو، میڈم، آپ مجھے بریک میں اکیلے ملیں، مجھے پوری کتاب یاد ہے۔ ایک جہاز میں سچن ٹنڈولکر، نواز شریف اور رحیل شریف اور ایک سکول کی بچی تھی۔ جہاز کریش ہونے لگا تو جہاز میں صرف 3 پیراشوٹ تھے۔ سچن، میں دنیا کا مشہور ترین کرکٹر ہوں، میرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ پیراشوٹ لیا اور چھلانگ لگا دی۔ نواز شریف، میں پاکستان کا مشہور ترین بندہ ہوں، مجھے زندہ رہنا چاہیے۔ پیراشوٹ پکڑا اور چھلانگ لگا دی۔ رحیل شریف، سکول گرل سے، بیٹا آپ پاکستان کا مستقبل ہو، آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے، پیراشوٹ لو اور جاؤ۔ سکول گرل مسکرائی اور بولی، سر ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، نواز شریف میرا سکول بیگ لے گئے ہیں۔ ایک مٹھل حکیم سے دوائی لینے گیا اور کہا، حکیم صاحب، لڑکی دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ حکیم صاحب، یوں سمجھو تم سے بڑی لڑکیاں تمہاری ماں ہیں، تمہاری ہم عمر تمہاری بہنیں ہیں۔ لڑکا شلوار نیچے کرتے ہوئے، یہ آپ رکھ لو، پھکی کوٹنے کے کام آئے گا۔ پٹھان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینار پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر
پشاور لے جا سکتا ہے۔ ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ پٹھان: بس اسے تم لوگ اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو۔ ایک آدمی کی بیوی کو ان کے ہی کتے نے کاٹ لیا، وہ مر گئی۔ اس کی تعزیت کو لوگ آئے۔ ایک آدمی نے اس کے شوہر کے کان میں کہا، کیا مجھے وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے تمہاری بیوی فوت ہوئی؟ آدمی نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں۔ ایک آدمی سوات گیا، جاتے ہی اپنی بیگم کو SMS بھیجا مگر نمبر غلط ملا دیا۔ جس عورت کو میسج ملا اس کا شوہر 2 دن پہلے فوت ہو گیا تھا۔ SMS پڑھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے، جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں، میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ دیہاتی مریض: لیکن ڈاکٹر صاحب چشمہ لگ جانے کے بعد میں پڑھ تو سکوں گا؟ ڈاکٹر: جی بالکل، آپ چشمہ لگوانے کے بعد آرام سے پڑھ سکیں گے۔ مریض: چلو شکر ہے، ورنہ میں ان پڑھ آدمی اس عمر میں کہاں سکولوں میں داخلے لیتا پھرتا۔ پپو: ممی آپ تو کہتی ہیں کہ پری اڑتی ہے، پھر ساتھ والی نبیلہ آنٹی کیوں نہیں اڑتی؟ امی: بیٹا وہ پری نہیں۔ پپو: لیکن پاپا تو اسے پری کہتے ہیں۔ ممی: لے پتر، پری اج اڈے گی، نال تیرا پیو بھی۔ ایک پٹھان جب بھی کپڑے دھوتا اس دن زور کی بارش ہو جاتی۔ ایک دن تیز دھوپ تھی، پٹھان نے شکر کیا اور سرف لینے چلا گیا۔ پٹھان دکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ زوردار بادل گرجا۔ پٹھان باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، اوئے ماڑا کدھر، ہم بسکٹ لینے آیا ہے۔ لڑکا: اپنا دوپٹہ اٹھا لو، زمین سے کھسکا جا رہا ہے۔ لڑکی: دوپٹہ بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے، کوئی چوم نہ لے میرے قدموں کی مٹی، اس لیے نشانات مٹا رہا ہے۔ لڑکا: بادشاہ سلامت کی گندی اولاد، آگے گوبر ہے۔ بیٹا: امی کل ابو نا کام والی کو صوفے پر لٹا کر۔ ماں: بیٹا رک جاؤ، اپنے باپ کے سامنے بتانا۔ ماں: ہاں بیٹا اب بتاؤ کیا ہوا تھا کل؟ بیٹا: ابو نا کام والی کو صوفے پر لٹا کر جو حاجی انکل آپ کے ساتھ کرتے ہیں نا وہ کر رہے تھے۔ لندن کے ایک کلب میں 4 افراد بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے ملک کی ترقی یافتہ ہونے کا حال بتا رہے تھے۔ امریکی شہری: ہمارے ہاں تو کتے بھی فٹ بال کھیلتے ہیں۔ جاپانی شہری: ہمارے ہاں مچھلیاں ڈانس دکھاتی ہیں۔ چینی شہری: ہمارے ہاں ہاتھی سائیکل چلانے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پاکستانی شہری یہ سب سن کر بولا، یہ سب تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاں تو گدھے حکومت چلاتے ہیں۔ افسوسناک خبر، سیالکوٹ میں 17 سالہ نوجوان نے جیب خرچ نہ ملنے پر پنکھے میں رسی ڈال کر اسے ایک ہی جھٹکے میں نیچے اتارا اور بیچ دیا۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا، اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ پٹھان: معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہم بس اس کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ استاد کلاس کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محنت کر کے آدمی جو چاہے بن سکتا ہے، آپ لوگ محنت کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ ایک شاگرد بولا، مگر جناب میرے ابو کہتے ہیں کہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ استاد نے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا، جناب میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو
آپ تک پہنچتی رہے۔